سید کہتے ہیں سردار کو، سجاد کہتے ہیں سجدہ کرنے والا، کیونکہ آپ اتنے زیادہ عبادت گزار تھے کہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، اس وجہ سے آپ کو سید سجاد کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کا ایک لقب ہے زین العابدین۔ زین العابدین مطلب ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ سبحان اللہ، کیسا زبردست۔ اور آج سارے مسلمان انہیں زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جو لقب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے پھر سارے لوگ اسی سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج ہم اس شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مختلف انداز میں اظہار فرمایا اور ہر انداز میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین اور آسمان میں زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ طاہر اشرف کے وائس پرنسپل حضرت علامہ مولانا سید ذوالقرنین اشرفی الجیلانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور آپ کی کنیت کیا تھی؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا علی اوسط۔ پہلے علی اکبر تھے، پھر یہ دوسرے نمبر پہ حضرت علی اوسط تھے اور تیسرے علی اصغر تھے۔ علی اکبر اور علی اصغر تو شہید ہو گئے تھے، جی جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں، مگر علی اوسط جو تھے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زندہ رہے، اور انہی سے پھر حسینی سعادات کا سلسلہ آگے چلتا ہے، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال کو اس سعادات کے سلسلے کو آگے چلانا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے انہیں زندہ رکھا اور پھر آپ کا فیض پوری دنیا نے لوٹا۔ تو آپ کا نام تو علی اوسط تھا، اور آپ کی کنیت جو تھی وہ ابو الحسن تھی اور ابو محمد تھی۔ اس طرح کے الفاظ ہمیں سیرت میں، تاریخ میں ملتے ہیں۔ اچھا، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ حضرت امام زین العابدین کی ولادت سن 38 ہجری میں اور 5 شعبان معظم کو ہوئی، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع کربلا کے وقت آپ باشعور تھے اور آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اور اللہ رب الجلال نے آپ کو زندہ رکھا، اور پھر آگے سلسلہ امام زین العابدین سے ہی چلتا ہے۔ اچھا حضرت، یہ بتائیں کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات کیا تھے؟ حضرت امام زین العابدین کے القابات میں ہیں سید سجاد۔ سید کہتے ہیں سردار کو، سجاد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے، کیونکہ آپ اتنے زیادہ عبادت گزار تھے کہ ساری رات اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، اس وجہ سے آپ کو سید سجاد کہا جاتا۔ ایسے ہی آپ کا ایک لقب ہے زین العابدین۔ زین العابدین مطلب ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ سبحان اللہ، کیسا زبردست۔ اور آج سارے مسلمان انہیں زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، جی ایسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جو لقب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے پھر سارے لوگ اسی سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے سید العابدین، یعنی عبادت گزاروں کے سردار۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا زین العابدین کو جو یہ زین العابدین کا لقب دیا گیا وہ ان کی عبادت گزاری کی وجہ سے ہی دیا ہے، سبحان اللہ، کہ وہ اتنے عبادت گزار تھے، اتنے تقوی اور پرہیزگاری والے تھے۔ زہد اور تقوی کسی کو سیکھنا ہوتا تو ان کے لیے ایک رول ماڈل اس وقت موجود تھا، وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ، سبحان۔ آپ کے کا چہرہ مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ، اور حضرت امام حسین اور اہل بیت اطہار کے جتنے بھی رفقا تھے تو وہ یاد کرتے تھے امام حسین کو، زیارت کرتے تھے زین العابدین رضی اللہ، ان کا ایمان تازہ ہوتا تھا، ان کی محبت میں اضافہ ہوتا تھا۔ یہ ہے شان امام زین العابدین۔ اچھا حضرت، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں موجود تھے اور آپ کے سامنے یہ سارا واقعہ پیش ہوا، بالکل، پھر اس کے بعد آپ کہاں تشریف لے گئے؟ اس کے بعد واقع کربلا کے بعد تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے تو شام گئے، ملک شام، کیونکہ یزید نے کہا تھا کہ اہل بیت کے اشخاص کو میرے پاس لے کر آؤ، تو شام گئے۔ پھر شام سے واپسی میں ان افراد نے یہ
خواہش ظاہر کی کہ ہمیں کربلا کے راستے سے مدینے لے کے گا، تو پھر کربلا کے راستے سے ہوتے ہوئے مدینہ شریف پہ۔ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ امام زین العابدین مکہ شریف میں بھی کچھ عرصہ رہے، پھر مدینہ شریف آپ تشریف لے گئے۔ اور مکہ شریف پہ ایک خاص ایک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک مکے کا گورنر ہوا کرتا تھا، وہ وہاں پر آیا تو اس کے ساتھ سپاہی تھے، جیسے ہم کہتے ہیں پروٹوکول تھا بھائی پورا، وہ لوگوں کو ہٹا رہے تھے کہ بھئی یہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کرے گا۔ جب وہ طواف کر کے فارغ ہوا تو جا کر کونے پر بیٹھ گیا، تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے گا۔ تو آپ طواف کرنے کے لیے جیسے ہی مطاف میں داخل ہوئے تو آپ کے لیے کسی کو لوگوں کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑی، لوگ خود بخود ہٹتے چلے جاتے تھے، امام زین العابدین طواف کرتے چلے جاتے۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ وہ طاقت تھی، یہ وہ صبر اور عزم اور استقلال تھا جو اس خاندان نے ثابت کیا ہے۔ پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ جو گورنر تھا وہ دیکھ رہا تھا، اس کو ظاہر سی بات ہے ایک حسد ہوئی، اس نے کہا کہ یہ کون ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا یہ زین العابدین ہے۔ زین العابدین کو کون نہیں جانے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سادات حسینیہ کا یہ ایک فرد ہی تو رہ گیا تھا، اس کو کون نہیں جانے، ہر مسلمان اس کو پہچانتا ہے، ہر کوئی اس کو پہچانتا ہے، مگر اس نے ایسا ظاہر کیا کہ جیسے مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ تو وہاں پر ایک شاعر بیٹھا تھا جس کا نام تھا فرزدو، اس نے پھر اٹھ کے قصیدہ پڑھا اہل بیت کی شان میں، اور آج تک میں نے تو یہاں تک علماء سے سنا، صوفیاء سے، کہ اس شاعر کی بخشش و مغفرت اس قصیدے پر ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ تم نہیں ان کو پہچانتے جن کو مکے کی وادیاں بھی پہچانتی، سبحان ان کے چہرے کو صحرا بھی پہچانتا، یہ پہاڑ بھی پہچانتے، ان کا تو جو نسب ہے وہ سیدنا مولا علی سے ملتا ہے، ان کا نسب وہ ہے کہ یہ حضور کے شہزادے کہلاتے ہیں۔ اور یہ پورا قصیدہ تھا کہ جو اس نے امام زین العابدین کی شان میں پڑھا ہے۔ تو یہ بات ہے، یہ شان اور یہ مقام مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ سبحان۔ اچھا حضرت، آخری سوال یہ ہے میرا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا اور آپ کی تدفین کہاں کی گئی؟ حضرت امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے 94 ہجری یعنی 94 ہجری میں، اور آپ کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا۔ سبحان۔ اور امام حسن کے پہلو میں آپ دفن ہوئے، اور جنت البقیع کی جو برکات ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ آج جو بھی مسلمان وہاں جاتا ہے، ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا، تو ہمیں جنت البقیع کی زیارت جب بھی مدینہ شریف جاتے ہیں تو کرتے ہیں، تو وہاں قریب جا کر ہم نے زیارت کی۔ تو جب بھی امام حسن کا نام آتا ہے، اہل بیت اطہار کے دیگر افراد کا نام آتا ہے، تو کوئی امام زین العابدین کو بھی بھول نہیں سکتا، کیونکہ جو مثال انہوں نے قائم کی ہے صبر کی، وہ کوئی اور قائم نہیں کر سکتا۔ یہ کام سادات کے گھرانے کا ہی ہے، یہ کام انہی لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے خاص فضل کیا، اور جو اپنے والد کو، اپنے خاندان کو اجرتے ہوئے دیکھے اپنے نگاہوں کے سامنے۔ روایت میں آتا ہے نا کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، تو سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا کہ اگر تم میری جگہ ہوتے اور واقع کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو ساری زندگی تم بھی ہنسنا چھوڑ دیتے۔ اللہ، کیسا ظلم اور بربریت کا مقام تھا کہ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اللہ رب الجلال امام کے صدقے طفیل ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں بھی عبادت گزاری کا وہی نور اور وہ روحانیت نصیب فرمائے جو سیدنا امام زین العابدین کے پاس تھا۔